تجدید ایمان، یہ ہمارے پاس ایمان جو ہے یہ لسان، اقرار باللسان والا ایمان ہے، زبانی تصدیق ہے، یقین قلبی والا ایمان، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بصیرت والا ایمان، بصیرت والا ایمان، یقین والا ایمان، یہ امت میں پیدا کیا جائے۔ پوری امت میں نہیں ہوگا، کچھ لوگوں میں تو پیدا کیا جائے۔ ایک جماعت تو ایسی ہو جس کے اندر وہ ایمان پیدا ہو چکا ہو، اور اس کا منبع اور سرچشمہ قرآن اور صرف قرآن۔ وہ جو ظفر علی خان نے کہا تھا، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں۔ عاقل کو، انٹلیکچوئلز کو، جن کا ایمان بابصیرت ہوگا، اس کے اندر کانشسنس ہوگی، شعور والا ایمان، شعوری ایمان، یقین والا ایمان، وہ قرآن مجید سے ملے گا اور کہیں سے نہیں مل سکتا۔ اور یہ ایمان آئے گا تو اس کی گواہی کیسے ملے گی کہ آ گیا ایمان؟ وہ عمل صالح سے ملے گی۔ معلوم ہو گیا کہ شریعت کے جن احکام پر کوئی پابندی نظام کی طرف سے نہیں ہے، کم سے کم ان کا اجرا تو کر لیا جائے اپنی ذات پر اور اپنے گھر میں، اپنی معیشت اور معاشرت کو اسلام کے رخ پر ڈھال دیا جائے۔ اگر آپ کی معاش حلال نہیں اور آپ کی معاشرت اسلامی نہیں، اگر آپ نے شرعی پردہ نافذ نہیں کیا، اگر آپ نے سودی کاروبار ترک نہیں کیا، اگر آپ نے رشوت کا لین دین ختم نہیں کیا، اگر آپ نے یہ سٹے بازی اور جوئے کو ترک نہیں کیا، تو ایمان نہیں ہے، پھر اسلام ہے، اقرار باللسان ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے اور یہی سب سے مشکل ہے، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ ہم میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو جوش میں آ کر سینے کھول کر گولیاں کھا لیں گے۔ جوش میں آ کر جان پر کھیل جانا آسان ہے، ہوش کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اپنی اصلاح کرنا بہت مشکل۔ اور قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اپنے آپ کو بدلو۔